اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ایسے تو ہم لوگ پچھلے کلاس میں سورہ حدید مطلب کیا ہے اسٹارٹ کیے تھے، اور سورہ حدید مطلب سمجھیے قرآن کا مطلب کیا ہے 57 نمبر کا مطلب کیا چیپٹر ہے۔ حدید کا مطلب تو کیا ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے، یا پھر مطلب کیا ہوتا ہے، اسٹیل ہوتا ہے۔ ہم لوگ رمضان سے پہلے جب کلاس کر رہے تھے تو ہم لوگ قرآن کا مطلب کیا آخری منزل سٹارٹ کیے تھے، اور قرآن کا آخری منزل مطلب کیا ہوتا ہے، سورہ کاف سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور سورہ کاف سے لے کے مطلب کیا ہوتا ہے سورہ ناس تک چلتے جاتا ہے۔ قرآن کا بیسک مطلب کیا ہے، 3 تھیم ہے۔ ایک مطلب کیا ہے اللہ کے بارے میں، ایک ہے رسول کے بارے میں، اور ایک ہے مطلب کہ آخرت کے بارے میں۔ تو قرآن کا آخری منزل کا فوکس جو ہے وہ مطلب کہ آخرت کے بارے میں ہے، اور آخرت کے اوپر ہم لوگ کا ایمان پختہ اس لیے ہونا چاہیے نا، کیونکہ آخرت کے اوپر ہم لوگ کا ایمان اگر پختہ ہوگا تو ہی مطلب کیا عمل مطلب کیا صحیح ہوگا۔ آخرت کے اوپر اگر ہم لوگ کا ایمان مطلب پختہ نہیں ہوگا تو ہم لوگ کا عمل مطلب کیا ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہے نا کہ کسی بھی دعوت میں جب کیا ہوتا ہے شروعات ہوتا ہے نا، تو شروعات میں اس دعوت کے اوپر وہی ایمان لے کے آتا ہے جس کے دل کے اندر مطلب کیا ہوتا ہے ایمان بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن بعد میں جب مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایمان جب پھیلتا ہے نا، تو بہت سے ایسے لوگ بھی جڑ جاتے ہیں جو اس کے بارے میں اتنا غور و فکر نہیں کیے تھے، بس اس کے ساتھ مطلب کیا آ کے جڑ گئے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے آج پہ آپ دیکھیے گا جو کمیونٹی میں ممبرس کیا ہے کم ہے، وہ لوگ کے اندر بانڈ مطلب بہت مضبوط ہوتا ہے، اور جو کمیونٹی مطلب کیا ہے بہت زیادہ پھیل گیا ہے اس میں دیکھیں گے کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی آرڈر مطلب کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ جب اسلام مطلب کیا پھیلنے لگا، اور جب لوگ مطلب جوگ اسلام قبول کرنے لگے، تو پہلے جو لوگ اسلام قبول کیے تھے ان کے مقابلے میں ان کا ایمان ویسا مطلب کیا تھا، نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کیے، مسلمان کو ایمان کا دعوت دیے۔ جب اس وقت کے صحابہ کو عنایت کا مطلب کیا ضرورت تھا، تو ہم لوگ کو آج کل عنایت کا تو مطلب سمجھے بہت زیادہ ہی مطلب کیا ضرورت ہے، کیونکہ ہم لوگ کے اندر ایمان جو ہے وہ نہ کے برابر ہے، اور ہم لوگ بہت کسی کے اندر نفاق سمجھیے ہو سکتا ہے کہ مطلب کیا نفاق کا سیڈ بیٹھ چکا ہو، اور ہم لوگ کو اس کا خبر بھی مطلب کیا نہ ہو۔ نفاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہپوکریسی۔ اس سے پہلے بھی ڈسکس جیسے ایک حدیث، ہاں نفاق کا مطلب کیا 4 کیریکٹرسٹکس ہے کہ جب کوئی انسان مطلب جب بھی بولے جھوٹ بولے، امانت ہو تو اس میں خیانت کرے، وعدہ کرے توڑ دے، اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے، آواز کو مطلب کیا کرے بلند کرے۔ تو کسی کے اندر مطلب کیا ہوتا ہے ایک کیریکٹرسٹک پایا اگر جاتا ہے تو 25% منافق ہے، کسی کے اندر 2 پایا جاتا ہے تو مطلب کیا 50% منافق ہے، کسی کے اندر 4 پایا جاتا ہے تو وہ مطلب کہ 100% منافق ہے۔ تو ہم لوگ کو جب بھی کوئی ایسا سمٹم بتایا جاتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، ہم لوگ دوسرا کے اندر کھوجتے ہیں، اپنے اندر جھانک کے مطلب نہیں دیکھتے کہ میرے اندر یہ ٹریٹ پایا جاتا ہے یا میرے اندر یہ ٹریٹ پایا نہیں جاتا ہے۔ اور ایسا اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ قرآن میں سورہ نجم لوگ پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کیا بولے تھے کہ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنی پاکی نہ بیان کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے متقی کون ہے۔ تو اب جو مطلب کیا ہے سورہ حدید سے 10 سورہ جو آ رہا ہے، وہ 10 سورہ کو سمجھے کہا جاتا ہے مسبحات، کیونکہ وہ 10 سورہ کیا ہوتا ہے اللہ کا تسبیح سے مطلب کیا ہوتا ہے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اور یہ 10 سورہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مطلب کیا کرے، جھنجھوڑ لیں۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کو ویسے لاؤ جیسے ایمان کو مطلب کیا لانے کا مطلب کیا حق ہے۔ مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا لائف کا پرپس کیا ہے، تو اس کا قرآن جواب دیتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں کو اور انسان کو نہیں پیدا کیا لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت کے لیے اگر صرف پیدا کیے تو پھر انسان جو اتنا سارا ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ سارا ایکٹیویٹی ہے کیا؟
تو ہم لوگ کا مطلب کیا ایک مسکنسیپشن ہے، نماز جو ہے وہ سمجھے عبادت نہیں ہے، وہ مطلب کیا عبادت کا ایک چھوٹا سا مطلب کیا پارٹ ہے. روزہ جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، عبادت کا چھوٹا سا مطلب کیا ایک پارٹ ہے. ایک انسان کا عبادت کیا ہوتا ہے نا کہ پورا لائف اس کا اگر اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے تب وہ مطلب کیا لائف آف عبادت مطلب کیا جیا. اور پورا لائف اگر اس کا مطلب کہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے تو اس کا لائف جو ہے لائف آف عبادت مطلب کیا نہیں ہے. اب فار ایگزامپل یہ سمجھیے کوئی انسان اگر بزنس اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس سے جو منافع ہوتا ہے اس کو اللہ کا راہ میں مطلب کیا لگا سکے، تو اس کا اپنا کاؤنٹر میں بیٹھ کے مال کمانا مطلب کیا بن جائے گا، عبادت بن جائے گا. کوئی علم اگر اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس علم کو حاصل کر کے اللہ کا دین کو صحیح طریقے سے مطلب کیا پھیلائے، تو اس کا کالج میں جا کے پروفیسر کے سامنے بیٹھ کے سائنس پڑھنا مطلب کیا ہوگا، عبادت بن جائے گا. تو دنیا کا ہر کام عبادت بن جائے گا اگر آپ ایک کام کر لیجئے کہ آپ ہر کام میں دین کو دنیا کے اوپر مطلب کیا ترجیح دے دیجئے، تو کوئی آپ کا دنیا کا ہر کام بن جائے گا اللہ کا مطلب کیا عبادت. اور عبادت کیا ہے نا کہ عبادت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بس سن کے مان لیا تو وہ مطلب کیا عبادت ہے. یہ چیز عبادت نہیں، وہی اطاعت ہوا. تو اطاعت کے ساتھ جب تک مطلب کیا محبت نہیں آئے گا نا تب تک مطلب کہ عبادت مطلب کیا ہو نہیں سکتا ہے. تو جس دن میرا دل سے چاہ کے اللہ کا بات کو مانے گا اس دن مطلب کہ اللہ کا عبادت کا بگننگ مطلب کیا شروع ہوگا. کہ عبادت جو ہے وہ سمجھیے ہائیسٹ لیول آف مطلب کیا محبت ہے اللہ سے. تو ہم لوگ یہ بات کو سمجھے تھے کہ اگر 2 ورڈ میں اللہ کو جاننا ہے تو 2 ورڈ کیا ہے کہ الحمدللہ اور ایک مطلب کیا سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم لوگ مطلب تسبیح سے مطلب کیا الحمدللہ سے مطلب کیا ہوتا ہے میزان آدھا بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ سے میزان مطلب کیا ہوتا ہے آدھا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ سے مطلب کیا ہوتا ہے میزان پورا مطلب کیا ہوتا ہے بھر جاتا ہے. تو اللہ کے بارے میں اگر کسی کو کچھ نہیں پتہ ہے تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایپ سے مطلب کیا پاک ہے. تو یہ چیز مطلب کیا سبحان اللہ میں آ گیا. اور دوسرا بات یہ کہ سارا کا سارا تعریف جو ہے وہ مطلب کہ اللہ کے لیے ہے. تو اللہ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام ہے، اللہ کبھی اس مقام سے مطلب کیا ہوتا ہے گر نہیں سکتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ذہن میں اللہ کو اس مقام سے مطلب کیا کرتے گرا دیتے ہیں. تو ہم لوگ کو یہ چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کو اپنے ذہن میں اس مقام پہ قائم رکھے. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب کیا کرتے ہیں بولتے ہیں. اور جتنا تعریف ہے تمام کا تمام تعریف مطلب کہ اللہ کے لیے ہے. تو ایک انسان اگر سبحان اللہ کو سمجھ لے الحمدللہ کو سمجھ لے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کا کانسیپٹ مطلب کیا ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے قرآن میں بہت سارا سورہ ہے جو الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. کہ تمام تعریف تمام شکر اس کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کیا کتاب کو نازل کیا. اور جیسے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ اسراء کا مطلب سٹارٹنگ اسی سے ہوتا ہے. اب ایک پوائنٹ جو ہم مینشن نہیں کیے تھے، سبحہ کا مطلب ہوتا ہے تسبیح. اب سبحہ یہاں جو آتا ہے نا یہ پاسٹ فارم میں ہے. تو 10 سورہ یہاں پہ جو آتا ہے تو 10 سورہ اللہ کا تسبیح سے مطلب کیا بگن ہو رہا ہے. تو اس میں سے کچھ سورہ ہے جو سبحہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور سبحہ مطلب کیا تسبیح کا مطلب کیا پاسٹ ٹینس ہے. اور بہت سارا سورہ ہے جو سٹارٹ ہو رہا ہے یسبحو، جیسے سورہ جمعہ میں ہاں تو سورہ جمعہ آئے گا تو اس میں آئے گا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو عربی میں کیا ہوتا ہے 2 ٹینس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل ماضی. تو فعل ماضی مطلب کیا ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کو کور کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فعل مضارع. تو فعل مضارع کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ پریزنٹ ٹینس کو بھی کور کرتا ہے، اور پریزنٹ ٹینس کے ساتھ ساتھ مطلب کیا ہوتا ہے فیوچر ٹینس کو بھی مطلب کیا ہوتا ہے کور کرتا ہے. تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ پاسٹ ٹینس میں بھی بول دیے سبحہ، اور فعل مضارع یعنی کہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس سے بول دیے کہ یسبحو. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاسٹ میں بھی تسبیح اللہ ہی کا تھا، پریزنٹ میں بھی مطلب کیا تسبیح مطلب کیا اللہ کا ہی ہے، اور فیوچر میں بھی تسبیح مطلب کیا اللہ ہی کا مطلب کیا ہوگا. تو اس کا سورہ سے کنیکشن تو نہیں تھا لیکن یہ پونڈر کرنے کے لیے مطلب کیا ایک پوائنٹ ہے. اللہ سبحہ بولے تو پاسٹ ٹینس کور ہو گیا، اور یسبحو بولے تو مطلب کیا ہے فیوچر ٹینس اور مطلب کیا پریزنٹ ٹینس مطلب کیا ہے کور ہو گیا.
اب ہم بولیں گے بھائی کہ آپ لوگ سب آپ کھول کے ہیں، اب ایک ایک لفظ کا مطلب کیا ہے دھیان دیجئے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز اللہ کی جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی آپ ہر چیز پر اگر غور کر رہے ہیں تو ہر چیز آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ مطلب کیا پاک ہے ہر اس ایپ سے جو ہم لوگ اللہ کے ساتھ مطلب کیا کہتے ہیں ایسوسیٹ کرتے ہیں. یعنی انسان اللہ سے دعا بھی کرتا ہے تو اس کو اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر پائیں گے یا اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر پائیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلب کیا قادر ہے. اور انسان کیا کرتا ہے اللہ سے ہیلپ مانگنے کے بعد کسی اور کو اللہ کے اوپر مطلب کیا کہتا ہے پریفر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم غور کرو گے، ایک تسبیح تو وہ ہے جو تم سمجھ نہیں پاؤ گے جو تسبیح وہ لوگ کر رہا ہے، لیکن اگر غور کرو گے تو ایک ایسا تسبیح ہے جو زمین آسمان کا ہر چیز کر رہا ہے. غور کرو گے تو وہ تسبیح مطلب کیا سمجھ میں آئے گا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو چیز بھی زمین میں ہے اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اللہ کا پاکی بیان کرتا ہے. یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ اللہ ہر ایپ سے مطلب کیا پاک ہے، ہر طرح کا برائی سے، ہر طرح کمی سے اللہ مطلب کیا پاک ہے جو تم اس کے ساتھ مطلب کیا کہتے ہو ایسوسیٹ کرتے ہو. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے. عزیز کا مطلب کیا ہے کہ ہر طرح کا اتھارٹی اسی کے پاس ہے. اور لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیے تھے کہ ایک کہاوت ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسلیوٹلی. تو دنیا میں جس کے پاس بھی اتھارٹی اس کے پاس حکمت تو مطلب کیا نہیں ہے. اللہ کے پاس مطلب کیا ہے، مطلب پرفیکٹ اتھارٹی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مطلب کیا پرفیکٹ مطلب کیا وزڈم بھی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اب آپ سوچئے ہم لوگ اللہ کا عبادت کر پائیں گے کیسے جب تک اللہ کو ہم لوگ جانیں گے نہیں. تو اللہ بتا رہے کہ جس اللہ کا تم کو عبادت کرنا ہے اس کو جانو وہ ہے کون. تو وہ ایسا ہے جس کا تسبیح ہر وہ شے کر رہا ہے جو زمین میں اور ہر وہ شے کر رہا ہے جو آسمان میں ہے. اور وہ ایسا ہے جو عزیز ہے اور وہ ایسا ہے جو مطلب کہ حکیم ہے. اور اب سوچئے ایک ایک ورڈ کے اوپر دھیان دیجئے کہ لہو ملک السماوات والارض، یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین آسمان کسی اور کا تھا اور اللہ آیا اور قبضہ کر لیا. قبضہ ہے بھی اللہ کا اور جو کچھ زمین آسمان میں ہے بھی اللہ کا. کہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی مطلب کیا وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. بھائی یہ سب آیت میں مطلب رک جانے کا اور مطلب کیا ہے پونڈر کرنے کا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. هو الاول، ہی از دا فرسٹ، اس سے پہلے کوئی مطلب کیا تھا نہیں تھا. والآخر، اور اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا. والظاہر، وہ اتنا ظاہر ہے اتنا مینیفیسٹ ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے. ظاہر مطلب بھائی مینیفیسٹ، یعنی سورج جب نکلتا ہے تو سورج مطلب کیا ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے. تو اللہ مطلب کیا اتنا ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ظاہر کوئی شے مطلب کیا نہیں ہے. والباطن، اور وہ اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے چھپا ہوا کوئی شے مطلب کیا نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یعنی جب اول وہی ہے، آخر وہی ہے، ظاہر وہی ہے، باطن وہی ہے، تو ہر شے کا علم مطلب کیا اسی کو ہو سکتا ہے، اور کسی کے پاس سارے شے کا علم ہو بھی نہیں سکتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی ہے جس نے 6 ایام میں زمین آسمان کو مطلب کیا پیدا کیا. تو یہاں پہ ایام ورڈ کو ریٹین کرنا مطلب کیا ہے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ڈے بولنے سے آدمی کو لگے گا کہ 24 آور ڈے ہے. ثم استوى علی العرش، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے.
وما یخرج منہا، اور وہ جانتا ہے جو زمین سے باہر نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور وہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما یعرج فیہا، اور وہ جانتا ہے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اسینڈ کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے، کچھ لوگ تو یہاں پچھلے کلاس میں تھے اور کچھ لوگ یہاں پچھلے کلاس میں نہیں تھے، تو صاحب بھائی اگر آپ سے پوچھیں کہ کیا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، اور کیا ہے جو زمین سے مطلب کیا ہوتا ہے باہر نکلتا ہے، اور کیا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور کیا ہے جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے؟ بارش ہے نا، بیج زمین کے اندر جاتا ہے، اور بیج جب جرمنیٹ ہوتا ہے تو اس کا پودا مطلب کیا ہوتا ہے زمین سے مطلب کیا ہوتا ہے باہر نکلتا ہے، بارش آسمان سے مطلب کیا ہوتا ہے نازل ہوتا ہے، اور ویپر مطلب کیا ہوتا ہے آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ لیکن یہ تو سائنس کا ڈائمینشن میں ہو گیا، لیکن آپ اگر اپنا عمل کے ڈائمینشن میں سوچیں گے تو پھر کیا ہے کہ انسان کا مردہ زمین میں جاتا ہے، اور روح مطلب انسان کا اسینڈ کر کے اوپر جاتا ہے، پھر وہی مردہ زمین سے مطلب کیا باہر نکلے گا، اور انسان کا عمل بھی اوپر جا رہا ہے، اور اللہ کا فاصلہ آسمان سے مطلب کہ نیچے اتر رہا ہے۔ تو ایک ہی چیز کو سوچنے کے لیے اتنا سارا مطلب کیا ڈائمینشن مطلب کیا ہے۔ تو کافر کے لیے مطلب کیا ایک ہی ڈائمینشن مطلب کیا کھلا ہے، سائنس کا ڈائمینشن، جو ایک آنکھ ہے، جو ان لوگ کو ایزی سمجھنے میں آتا ہے۔ اور بھائی افسوس کا بات ہے کہ وہ ایمان والا جو ایمان کا دعوے دار ہے جو سائنس نہیں پڑھ رہا، اس کا بھی ایک ہی آنکھ کھلا ہے، کہ اس کے لیے بھی ایک ڈائمینشن کھلا اور ایک ڈائمینشن مطلب کیا ہے بند ہے۔ تو دجالیت ہے کیا کہ آپ کا ایک آنکھ اگر کھلا ہو اور ایک آنکھ بند ہو جائے تو وہ مطلب کیا دجالیت ہے۔ اگر ہم سائنس کا سارا سائن کو ڈینائی کر دے رہے ہیں تو قرآن کو اس آیت کس طرح سمجھیں گے جہاں پہ قرآن مطلب کیا سائنس کو ریفر کر رہا ہے؟ تو سائنس کو ڈینائی کرنا بھی ایک طرح سے مطلب کیا دجالیت ہے، اور ریولیشن کو ڈینائی کرنا بھی مطلب کیا دجالیت ہے۔ تو آج کا دور کا فتنہ یہ ہے نا کہ جو ریولیشن کو سمجھ رہے ہیں وہ سائنس کو ڈینائی کر دیے، اور جو سائنس کو مطلب کیا سمجھ رہے ہیں وہ ریولیشن کو مطلب کیا ڈینائی کر دیے۔ جبکہ یہ دونوں ڈائمینشن کو سمجھیں گے تبھی جا کے ہم لوگ کو مطلب کہ وہ بات سمجھ میں آئے گی جو بات اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتے کہ ہم نیچر کو سمجھیں تو نیچرل فنومینا کا ایگزامپل مطلب کیا کہتے نہیں دیتے، لیکن قرآن میں جگہ جگہ آپ کو نیچرل فنومینا کا ایگزامپل مطلب کیا دیا جا رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کتنا کمفرٹنگ آیت ہے یہ، اور کتنا مطلب سمجھیے ڈراونا آیت ہے کہ انسان اگر کوئی مصیبت میں ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کے لیے کمفرٹنگ ہے، اور انسان اگر مطلب کیا گناہ کر رہا ہے اور اس کو یاد آئے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو کتنا اسکیری آیت ہے۔ تو انسان اپنا عمل کو سدھار لے تو اس کے انسان کے لیے مطلب سب سے بڑا چیز ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور انسان کا عمل اگر مطلب کیا ہے برا ہے تو اس بات کو سوچ کے برا عمل کو چھوڑ دے کہ ہوا معکم اینما کنتم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی چیز تھا نا کہ مطلب سمجھیے ان کے پیچھے فرعون کا مطلب کیا تھا لشکر تھا، اور آگے مطلب کیا تھا سمندر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو پورا قوم کو آزادی کی طرف لے جا رہے تھے، لیکن ان کا قوم کیا بولا، اس سے اچھا تو ہم لوگ وہیں تھے، کم سے کم جان بچا ہو تو تھا، اب تو ہم لوگ جان بھی چلا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے کہ مطلب میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہدایت دے گا۔ تو ان کو اس بات پہ یقین تھا کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ تمہارے مطلب کیا ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اب دیکھیے کسی کو ڈاؤٹ اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اور کلیئر کر دیے کہ اللہ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، یعنی کوئی اگر نیک اعمال بھی کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کیا پتہ اس کا بدلہ ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ اس کو مطلب کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اور کوئی برا مال بھی کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہم اس برا مال کو کر کے مطلب کیا ہے مار کھا جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ واللہ بما تعملون بصیر، کہ بے شک اللہ اس اعمال کو دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ لہو ملک السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی ملکیت اسی کی ہے۔ آپ سوچیں اللہ زمین پہلے بولے آسمان بعد میں کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ انسان کیا سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے آسمان میں اللہ کا حکومت چل رہا ہو،
زمین میں تو انسان کا مطلب راج چل رہا ہے، تو یہاں پہ کون کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لہو ملک السماواتی والارض، کہ آسمان و زمین کا مطلب کیا ہے؟ ملکیت جو ہے اللہ ہی کا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام امور کو، تمام کے تمام فیصلوں کو اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. یعنی یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ فیصلہ ہوتے 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 سپریم کورٹ تک پہنچا، سپریم کورٹ کے بعد مطلب کہ پریزیڈنٹ تک پہنچا، اس کے بعد بھی انصاف نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ تو انسان سوچتا ہے کہ نہیں انصاف نہیں ملا تو کہانی ختم. نہیں، آخر کار سارا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹے گا، اور جو فیصلہ میں مطلب انصاف نہیں ہوا تو وہ فیصلہ میں مطلب کہ انصاف مطلب کیا ہو کے رہے گا. اب سوچئے سائنس اگر آپ نہیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں جو فینومینا کو ریفر کر رہے ہیں کہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالیٰ رات میں دن کو داخل کرتا ہے، وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل، اور دن میں رات کو داخل کرتا ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے دن کو رات میں داخل کر اور کیسے رات کو دن میں داخل کر رہے ہیں، تب تو آپ وہ بات سوچ پائیں گے جو بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. نیچرل فینومینا کو آپ اگر نہیں دیکھیں کس طرح سمجھیں گے آپ؟ لیکن اب بات یہ ہے کہ بہت سا آدمی سائنس سے پھنس کے رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس ایگزامپل کے تھرو بولنا کچھ اور چاہ رہے ہیں کہ اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو مطلب کہ دن میں داخل کرتا ہے. یعنی اچھا وقت پہ اگر آتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی آتا ہے، اور برا وقت پہ اگر آتا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہی آتا ہے. یہ دنیا کا نیچر ایسا ہے کہ یہاں ہمیشہ دن بھی نہیں رہ سکتا ہے، اور ہمیشہ یہاں پہ رات بھی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. اور ہمیشہ دن ہو تو آپ کو مطلب کیا رات کا ویلیو پتہ نہیں چلے گا، اور ہمیشہ رات اگر تو آپ کو دن کا ویلیو پتہ نہیں چلے گا. یولج اللیل فی النہار وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللیل، جیسے ایک ایگزامپل آپ کو بتاتے ہیں، آپ سمجھیے جب سورج دن میں نکلا ہوتا ہے نا تو کوئی دیا لے کے گھوم رہا ہے، تو کیا آپ کو اس دیا کا لائٹ کا ویلیو پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں چلے گا. تو آپ سوچئے اگر ہم لوگ پیدا ہوئے ہوتے اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو قائم کر چکے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بولے بھی ہے کہ سراج و منیرہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج ہے اور مطلب کیا منیر ہے. سراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورج. منیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاند. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مطلب کیا ہے اسلام کو قائم کر چکے تھے عربین پیننسولا میں، تو اس وقت تو دن کا سورج نکلا ہوا تھا. تو اس وقت مطلب اتنا روشنی تھا کہ اگر کوئی ایمان والا کے پاس ادنا سا مطلب کیا روشنی اگر ہوتا اور اس وقت وہ گھومتا تو کوئی فرق ہی نہیں کر پاتا اس کے پاس ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مطلب وہاں پہ پلیس کر کے رکھے ہے. تو دیا کا روشنی اور کینڈل کا روشنی کیا پتہ چلے گا؟ پتہ نہیں چلے گا. تو آپ سوچئے ہم لوگ کے جیسا انسان جس کے اندر مطلب تھوڑا سا مطلب ایمان ہے، تو وہ لوگ کا ایمان اگر ظاہر ہوگا تو کب ظاہر ہوگا؟ رات کے وقت. اگر دن میں پیدا ہوتے تو ایمان کا ظہور مطلب ہوتا، لیکن سمجھ میں مطلب کیا ہوتا؟ نہیں آتا. تو یہ تو ہم لوگ کے لیے بینیفیشیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو راتیں پیدا کیے کہ تھوڑا بہت جو ہے چمک مطلب کیا ہے ایک دوسرے کو مطلب کیا ہے دکھ جا رہا ہے. بھائی مطلب سمجھیے ایمان کے نور کے بارے میں آگے جا کے ہم لوگ پڑھے بھی ہیں کہ یہ نور آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کے دل کے اندر مطلب کیا نور ہے، اور اس کے اراؤنڈ میں مطلب کیا نور ہے، لیکن یہ نور آج ویزیبل نہیں ہے. اور بھائی آج میں لوگ جانتے ہیں کہ مطلب لائٹ کا اسپیکٹرم ہے نا، تائنی اسپیکٹرم لوگ دیکھ پاتے ہیں، لیکن واسٹ میجورٹی آف لائٹ ہم لوگ مطلب کیا کر پاتے ہیں؟ نہیں دیکھ پاتے ہیں. تو یہ تو فزیکل لائٹ کے بارے میں، فزیکل لائٹ کے بارے میں تائنی اسپیکٹرم ہی دیکھ پاتے ہیں، کی ہول دیکھ پاتے ہیں. جب فزیکل لائٹ کا سمجھیے ہم لوگ مور دین 90% دیکھ نہیں پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو اسپریچول لائٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ آنکھ تو ہم لوگ کا آج بند ہے، لیکن قیامت کے دن وہ آنکھ مطلب کیا کھل جائے گا اور انسان کو مطلب کیا وہ نور مطلب کیا نظر آئے گا. تو فرشتوں کو وہ نور مطلب کیا نظر آتا ہے. جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ ایمان مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو مطلب کیا نظر آتا ہے. تو تھوڑا سا ایمان ظاہر کب ہوگا؟ رات ہوگا تب تو ظاہر ہوگا. اور تھوڑا سا ایمان کے ویلیو بھی تبھی ہے جب مطلب کیا ہے رات ہے. ایک انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا لائٹ لے کے ہم
کیا کریں گے؟ لیکن بھائی اندھیرا میں میلوں دور سے مطلب کیا چھوٹا لائٹ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظر آتا ہے. اور چھوٹا سا لائٹ بھی مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانے کا کام کر سکتا ہے. ڈیزرٹ میں جب انسان ہوتا ہے نا تو انسان تارا کو دیکھ کے مطلب کیا کرتا ہے؟ ہدایت حاصل کرتا ہے. تو ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے چھوٹا سا لائٹ کیا کرے گا، لیکن وہ چھوٹا سا لائٹ ایک واقعی میں جس کو ٹریول کرنا ہے اس کو گائڈ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. تو یولج اللیل فی النہار، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں دن کو داخل کرتا ہے، یعنی برا وقت سے اچھا وقت پہ اللہ تعالیٰ لاتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن میں ایسا نہیں کہ دن آ گیا تو ہمیشہ دن رہے گا، پھر دن میں پھر رات بھی آئے گا. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور سینہ کا بات آ گیا، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ سینہ میں جو نور تھا دن کے وقت، وہ نور تو مطلب کیا تھا؟ ویزیبل نہیں تھا نا. جب رات ہوا سمجھ میں آیا کہ اچھا اس کے اندر نور تھا، اور اس کے اندر نور مطلب کیا تھا؟ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ سینے کے اندر کا نور کو مطلب کیا ظاہر کر دے، یا جس کے اندر نور نہیں ہے وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بس اس کو مطلب ایکسپوز کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ رات کو مطلب کیا کیے؟ لائیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے انٹروڈکشن دے دیے، اور انٹروڈکشن دینے کے بعد اللہ تعالیٰ مطلب کیا بتائیں کہ آمنو باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اس کو ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو. پورا اسلام ہے کیا؟ اللہ کا بات کو ماننا، اس رسول کا بات کو ماننا. اب سوچیے اللہ تعالیٰ ایمان والا کو بول رہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یعنی یہاں ایمان والا جو ہے ایمان لانے کا حق ادا مطلب کیا نہیں کیا. تو آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعل لکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو. اب خرچ کرنے کو یہاں انسان کیا سمجھتا ہے کہ بس مال کو خرچ کرنا، لیکن انفقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ کھپا دینا، اپنا جان کو کھپا دینا، اپنا مال کو مطلب کیا کرنا؟ کھپا دینا. تو بات کیا ہے کہ واقعی میں کوئی انسان اللہ پر ایمان لائے گا، رسول پر ایمان لائے گا، تو اللہ کے راستے میں، اس کے رسول کے راستے میں اپنا جان اور مال کو مطلب کیا کھپائے گا. اور اللہ کے راستے میں، رسول کے راستے میں اگر جان مال نہیں کھپا رہا ہے تو اس کا ایمان سمجھیے بس لپ سروس ہے. ایمان ابھی مطلب کیا دل کے گہرائی میں کے اندر اترا مطلب کیا نہیں ہے. جو آدمی بولتا ہے نا کہ مر کھپ جانا، تو جو واقعی میں ایمان لائے گا اللہ کے اوپر، رسول کے اوپر، وہ اپنا جان کو اللہ کے راستے میں کھپانے میں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کھپانے میں مطلب ہچکچائے گا مطلب کیا ہے؟ نہیں. بھائی ہم ایسا انسان کو جانتے ہیں، ایک انسان کو جانتے ہیں سگریٹ مطلب کیا کرتا ہے؟ نہیں پیتا ہے، لیکن وہ سگریٹ نہیں پی رہا ہے پورا کیلکولیٹ کرنے کے بعد کہ سگریٹ پینے سے کیا کیا بینیفٹ ہے اور سگریٹ پینے سے مطلب کیا ہارم ہے. تو پھر دیکھا بینیفٹ کو، دیکھا ہارم کو، دیکھا ہارم مطلب کیا ہے؟ زیادہ ہو جا رہا ہے، اس لیے وہ سگریٹ پینا مطلب کیا چھوڑ دیا. تو یہی مینٹالٹی لے کے وہ مطلب کیا اسلام میں آتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ مطلب جو ہے نا اچھا ہم اسلام کے اوپر مانیں گے تو دنیا کا کیا کیا بینیفٹ ہم کو ملے گا، اور کیا کیا بینیفٹ ہم کو مطلب کیا کرے گا؟ نہیں ملے گا. اس کے بعد یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اب یہ کیلکولیٹو مائنڈ جو ہے نا، اس کے اندر کا ایمان مطلب کیا داخل مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ اگر کیلکولیٹ کر کے فرینڈشپ کریں گے تو آپ کا فرینڈشپ مطلب کیا لانگ رن تک نہیں جا سکتا ہے. تو آپ کا ورشپ مطلب کیا لانگ رن تک کس طرح جائے گا؟ پھر اللہ پہ، اس کے رسول پہ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ پہ جیسے سچا کوئی دوست اگر آپ کا ہے، اس کے اوپر بھروسہ اگر آپ کریں گے اور واقعی میں آپ کا سچا دوست ہے، تو ہو سکتا ہے آپ اپنا نقصان کریں گے، لیکن وہ آپ کا نقصان ہونے مطلب کیا دے گا؟ نہیں دے گا. اور آپ اگر اللہ پر ایمان لا کے، رسول پر ایمان لا کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ رسول سے زیادہ بہتر اپنا ہم خود سوچ سکتے ہیں، تو اللہ رسول کے اوپر کیا ایمان لے کے آئیں؟ ابھی آگے پڑھے کہ مطلب کیا ہے کہ ہر شے کا علم اللہ کے پاس ہے.
تو اب آمنوا باللہ و رسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. تو مستخلفین فی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جس کا خلیفہ بنایا. اب خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے کلاس میں ٹیچر چاکلیٹ لائی اور چاکلیٹ لا کے بولی کہ باقی سب بچوں کو مطلب کیا کرو بانٹ دو, تو چاکلیٹ تو اس کا نہیں ہو گیا نا بھائی. چاکلیٹ تو ٹیچر اس کو دی مطلب کیا کرنے کے لیے, بانٹنے کے لیے. اور وہ کیا کیا کہ یہ سمجھا کہ یہ تو میرا ہے, اب میرا مرضی, کسی کو ہم دیں کسی کو نہیں دیں. کوئی میرا دوست ہے تو اس کو زیادہ دے, اور دشمنی میرا ہے تو اس کا مطلب چاکلیٹ کا بھی کر لے. تو خلیفہ تو اس طرح کا کام مطلب کیا کر سکتا, نہیں کر سکتا. اس کو سب کے ساتھ مطلب کیا ایکولی جسٹس کرنا پڑے گا. ٹیچر اگر بولی ہے دینا ہے مطلب تو آپ کا دوست جو اس کو بھی آپ کو دینا پڑے گا, اور آپ کا دشمن جو اس کو بھی دینا پڑے گا, اور دونوں کو مطلب کیا برابر برابر مطلب کیا دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جان دیے, آپ کو مال دیے, اور جان اور مال دینے کے بعد اس کا مطلب کہ خلیفہ بنائے. اور نفاق کا سائن میں ایک سائن تھا نا کہ امانت میں خیانت کرنا. تو آپ کا جان اور آپ کا مال بھی اللہ کا مطلب کیا امانت ہے. تو آپ اگر آپ اس جان میں اور مال میں ایک طرح سے آپ خیانت کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا مطلب کیا نفاق کا مطلب کیا سائن ہے, ہپوکریسی کا مطلب کیا ایک سائن ہے. خیانت ہوتا کیا ہے, کسی اور کا چیز کو خود کا سمجھ کے مطلب کیا کرنا, بیٹھ جانا. تو ہم لوگ بار بار جب موت کا خبر آتا ہے تو بولتے تو ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کے ہی طرف ہم کو مطلب کیا کرنا, لوٹ جانا ہے. لیکن یہ بس منہ سے پڑھ دیتے, یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جب یہ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب میرا ہول بینگ اللہ کا ہے, اور یہ ہول بینگ کو مطلب کیا اللہ کی طرف مطلب کیا لوٹ جانا ہے. جب یہ ہول بینگ اللہ کا اور ہول بینگ کو اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے تو اللہ تعالیٰ جب حکم دے رہا ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرو جس طرح ہم بول رہے ہیں, تو اس طرح آپ استعمال پھر کیوں نہیں کر رہے کہ آمنوا باللہ و رسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی والذین آمنوا منکم, اور تم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے, وانفقوا لہم اجر کبیر, اور انفاق کیا یعنی جان کو مال کو کھپایا. یعنی غریب آدمی بھی یہاں پہ مطلب کرنے کا طرح کے نکل جاتا ہے کہ میرے پاس تو مطلب کیا ہے خرچ کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ دولت ہی نہیں دیے تو ہم کیا خرچ کریں گے. تو یہاں پہ دولت خرچ کرنے کا بات نہیں آ رہا ہے, یہاں پہ خرچ کرنے کا بات آ رہا ہے. اور خرچ کرنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے, کیا قرآن میں بہت جگہ آتا بھی ہے کہ اپنا جان اپنا مال اللہ کے راستے میں کیا کرو, لگاؤ. دیکھا جائے تو مال بھی کیا ہے, ایک طرح سے آپ کا محنتی ٹرانسفارم ہو کے مطلب کیا مال بن گیا نا. تو اصل چیز تو ہے کہ ہر انسان کے پاس جو وقت ہے, وہ وقت میں سے کتنا وقت وہ اللہ کو مطلب کیا کر رہا ہے, دے رہا ہے. تو جو کوئی بھی اللہ کے لیے انفاق کر رہا ہے, اللہ کے لیے مطلب کیا ہے خرچ کر رہا ہے اپنا جان کو اپنا مال کو, لہم اجر کبیر, تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ہم لوگ سورہ سٹارٹ کیے تھے سبح للہ ما فی السماوات والارض, یعنی اللہ تمام کا تمام پاکی مطلب کیا اللہ کے لیے, اللہ سب چیز سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بولے, اجر کبیر. اب ہم لوگ ذہن چھوٹا ہے تو ہم لوگ سوچیں گے اللہ تعالیٰ کیا دیں گے, اور ذہن چھوٹا ہے تو اللہ ہم لوگ کا ذہن میں اس لیول میں نہیں جس لیول میں اللہ کو ہونا چاہیے تھا. اللہ کو اس لیول میں رکھیں گے جس لیول میں رکھنا چاہیے کہ اللہ واقعی میں اکبر ہے, اور اللہ جب بول رہا ہے کہ اجر کبیر, تو ہم لوگ کیلکولیشن وہ چیز کو مطلب کیا ہو سکتا ہے, سمجھ نہیں سکتا ہے. یعنی آپ اگر نہیں خرچ کر رہے ہیں تو کوئی پدی سا کارن کے لیے مطلب نہیں خرچ کر رہا, تو جان کو اپنا مال کو, اور آپ کے نظر میں وہ پدی سا کارن جو ہے اللہ کا بڑا اجر سے بڑا ہے. لیکن اللہ آپ کے سامنے اگر بڑا ہوگا, اللہ کا اجر آپ کے سامنے اگر بڑا ہوگا, تو پدی سا کارن سے مطلب کیا ہے, ایواپریٹ کر جائے گا, وانش کر جائے گا. تو کارن تو یہ ہے کہ اللہ اکبر ہم لوگ بولتے ہیں. جیسے ایک شعر ہے نا کہ مطلب ناحق کے لیے اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ. یعنی انسان کیا کرتا ہے, تلوار اٹھا لیتا ہے, اللہ اکبر بول کے سوچتا ہے کہ اللہ اکبر بولا تو مطلب کیا ہے, ہم جو ہے رائٹ میں ہے. تو شاعر کیا بولے کہ ناحق کے لیے اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر ہی فتنہ. یعنی ناحق کے لیے اگر تلوار اٹھا رہے اللہ اکبر بول کے, تو اللہ اکبر بولنے سے وہ ناحق مطلب کیا ہے, رائٹ نہیں ہو جائے گا. ہم لوگ اللہ اکبر بولتے ہیں لیکن اللہ کو اکبر سمجھتے ہیں, اللہ کو اکبر سمجھتے ہیں.
تو اللہ جس چیज़ کے لیے پرومس کر دے کہ اجر کبیر ہے تو ہم لوگ وہ چیز کو مطلب کیا کرتے. اب اللہ دیکھیے کس طرح بتا رہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, what is the matter with you that you do not believe in Allah. ہم لوگ تو ایمان لائے ہیں لیکن ایمان ویسا نہیں لایا جیسا ایمان مطلب کیا لانا چاہیے. اگر واقعی ہم لوگ ایسا ایمان لاتے جیسا ایمان لانا چاہیے تو ہم لوگ کا عمل جیسا ہے ویسا مطلب کیا ہوتا نہیں ہوتا. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُونَ بِرَبِّكُمْ جبکہ تمہارا رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے, بلا رہا ہے, پکار رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ تم سے میثاق لے چکا ہے, وعدہ تم سے لے چکا ہے. ایک وعدہ تو مطلب سمجھیے بہت پرانا وعدہ ہے کہ جب ہم لوگ سب کو کھڑا کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو ہم لوگ سب کیا بولے تھے, قالوا بلا, کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. اور اس لیے مطلب کیا ایمان ہر کسی کے اندر مطلب کیا ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے. ایک ایگنوسٹک ہے, اس کے چینل کا نام مطلب کیا, کلوزر ٹو ٹروتھ. وہ الٹا پلٹا سوال مطلب کرتے رہتا ہے, پوچھتے رہتا ہے, اور وہ سمجھ, لیکن اس کو آنیسٹی کا ایک چیز ہم بولنا چاہیں گے کہ آنیسٹ ہے اس بات میں, ایگنوسٹک ایتھیسٹ نہیں ہے. وہ جب بھی کوئی بلیور سے ملتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بلیو بٹ آئی وانٹ سم امپیریکل ایویڈنس فار اٹ. تو یہ بات جو بولا نا کہ آئی وانٹ ٹو بلیو, تو یہ بات کیوں بولا, کیونکہ اس کے آئی وانٹ ٹو بلیو, تو یہ بات کیوں بولا پتہ ہے, کیونکہ یہ اسی وعدہ کا اثر اس کے اندر موجود ہے کہ وہ کھڑا ہو کے کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے مطلب کیا رب ہے, ہم اس بات کی مطلب کہ گواہی دیتے ہیں. لیکن اس کا بیوقوفی کیا بتائیے, فزیکل چیز ہوگا تو اس کے لیے مطلب کیا ہو, فزیکل ایویڈنس ہوگا. اب کوئی چیز بیونڈ مطلب کیا ہے, فزیکل ریالٹی ہے, تو اس کا فزیکل ایویڈنس تو مطلب کیا ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے نا, کیونکہ گاڈ جو ہے وہ اس فزیکل یونیورس میں مطلب کیا قید تو نہیں ہے, ٹائم اور اسپیس کمپلیکس میں قید تو مطلب کیا نہیں ہے. اب آپ سے ہم پوچھیں گے, آپ کو اگر بولیں گے کہ مطلب جو ہے بھائی آپ کی وائف آپ کو لو کرتی ہے, اس کا فزیکل ایویڈنس ہم کو دیجیے, تو اس کا کوئی سینس تو نہیں بنا نا, کیونکہ مطلب یہ دونوں چیز الگ الگ ہے. ایک چیز دونوں تو ایک چیز مطلب کیا نہیں ہے نا. تو الگ الگ جانرے کے لیے ایک طرح کا ایویڈنس مانگنا, یہ ایک طرح کا مطلب کیا بیوقوفی ہے. کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ تمہیں کیا ہو گیا, تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُونَ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ تم سے میثاق لے چکا ہے, تم سے وعدہ لے چکا ہے, اگر تم مطلب کیا ایمان والے ہو, اگر تم مومن ہو. اب سوچئے یہ چیز ہم لوگ جان گئے اگر, تو ہم لوگ کو احساس ہوا کہ ایمان تو ہم لوگ کے اندر مطلب کیا نہیں ہے, تو آدمی کا کویشچن کیا ہوگا کہ ایمان اگر نہیں ہے تو ایمان پیدا کہاں سے کرے. تو اس کا آنسر بھی اللہ تعالیٰ مطلب کیا ہے دے دیے. انسان کو مطلب بیماری کو سالو کرنے کے لیے بیماری ہے کیا پتہ کرنا پڑے گا نا, تو اللہ نے بیماری بتا دی, بیماری تمہارا یہ کہ تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. تو ایک انسان سیریس اگر ہو تو وہ کیا پوچھے گا, اگر ایمان نہیں ہے تو ایمان کہاں سے لائیں. اور جو انسان یہ سوال پوچھے گا ایمان کہاں سے لائیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں جواب دیے کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات کہ وہی ہے جس نے اپنے بندے پر مطلب کھلی آیات, روشن آیات مطلب کہ نازل کی. اب آپ سوچئے اللہ تعالیٰ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مرتبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, تو ان کے لیے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ مطلب کیا, بندہ. کیونکہ اللہ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے, اللہ کا خالص بندہ ہونا. اس لیے آپ دیکھیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریب اللہ کے کب تھے, معراج میں. تو معراج کے بارے میں قرآن میں منشن کیا گیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو وہاں پہ عبد کا بات آیا کہ انسان اللہ کے سامنے جتنا جھک جائے, اللہ کے سامنے اس کا مرتبہ مطلب کیا ہوتا ہے, اتنا بلند ہو جاتا ہے.
تو ایمان اگر نہیں تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سولوشن دیے کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، یہ وہی ہے جس نے اپنے بندے پر نازل کیا روشن آیات، کلیئر ایویڈنس، کلیئر آیات، لِتُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے۔ آپ سے اگر پوچھیں گے بھائی کہ ہم لوگ جو سچویشن میں پھنسے ہوئے اس سے نکلنے کے لیے کرنا کیا چاہیے، تو کسی کے پاس آنسر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا پتہ ہے؟ کہ اندھیرا میں نہ کسی کو راستہ نظر آتا ہے، نہ اندھیرا میں کوئی راستہ مطلب کیا کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے۔ تو ہم لوگ کسی کے پاس آنسر نہیں ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم لوگ سب کا سب مطلب کیا اندھیرا میں مطلب کیا ہے۔ اور ہم لوگ کے دل کے اندر اگر نور ہوتا تو نور بھی ہم لوگ کو کیا کرتا، گائیڈ کرتا۔ تو ہم لوگ ہیں بھی اندھیرا میں، اور ہم لوگ کا دل کے اندر بھی مطلب کیا اندھیرا ہے۔ تو یہ اس اندھیرے کے اندر ہم لوگ کے پاس کوئی روشنی مطلب کیا ہے نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جس نے اپنے بندے پر روشن آیات نازل کی، لِتُخْرِجَكُم، تاکہ تمہیں نکالے، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ تو اندھیرا یہاں پہ پلورل فارم میں آیا، کیونکہ ڈارکنیس کا مطلب کیا ہوتا ہے، الگ الگ شیڈ ہوتا ہے۔ لِتُخْرِجَكُم من الظلمات الی النور۔ اب یہ کیوں؟ ہم لوگ جب خود اپنا ایمان کے لیے محنت نہیں کر رہے، ہم لوگ خود جب جہنم میں مطلب کیا کرنا جانا ہے، ہم لوگ جہنمی والا مطلب کیا کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، مطلب ہم لوگ کو خود اپنا آخرت کا پرواہ مطلب کیا ہے، نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے لیے یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جو انسان جنت میں جانا چاہتا ہے جنت میں جائے، جو انسان جہنم میں جانا چاہتا ہے جہنم میں کیا کرے، جائے۔ اس کا آنسر کیا ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ، بے شک اللہ تمہارے لیے لرؤوف الرحیم، نرم ہے اور رحیم ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے یا پھر نہیں، یا پھر ہم لوگ مطلب کیا سیلف سابوٹاج کرتے رہیں گے۔ اور آیت نمبر 10 پڑھ کے مطلب کیا ختم کر دے رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور یہ انفاق جو ہے نا بھائی، خرچ کرنا، اپنا مال کو جان کو لگانا، ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ اپنا مال کو اپنا جان کو اللہ کے راستے میں نہیں لگا پا رہے، تو بات آپ کا دماغ میں تو اترا ہے، دل میں نہیں اترا ہے۔ تو ابھی بھی آپ کے اندر جذبہ اگر پیدا نہیں ہوا ہے مطلب جو ہے انفاق کرنے کا، مال کو جان کو اللہ کے راستے میں لگانے کا، تو ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ راستہ میں کوئی نہ کوئی دن چلنا ہم چالو کریں گے، راستہ میں چلنا آپ اسٹارٹ مطلب کیا نہیں کیے، کیونکہ یہ راستہ مطلب کیا ہے، آپ کا جان کا اپنا مال کا سیکریفائس صحیح اسٹارٹ ہوتا ہے، اور جب تک آپ سیکریفائس دیجیے گا نہیں تب تک یہ راستہ میں چلنا آپ مطلب کیا اسٹارٹ ہی نہیں کیا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ایک جگہ آتا ہے کہ لن تنالوا البر، تم نیکی تک، مطلب آپ سوچ کے رکھیے کہ اتنا نیکی میرا مطلب دکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ لن تنالوا البر، کہ تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ یعنی اب پھٹا چٹا سائٹ کا مطلب انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ انسان مطلب کوئی انسان سے ملو بولتا ہے کہ مطلب جو ہے یہ میرا گندا پیسہ انٹرسٹ کا پیسہ ہے، تو اس سے ہم کیا کیا، مسجد کا چپل لا دیا۔ کوئی بولتا ہے اس سے ہم کیا کیا، باتھ روم بنا دیا، باتھ روم میں لگا سکتے ہیں۔ یعنی انسان کا سوچ جب گرتا ہے نا تو گرتے چلے آتا ہے، گرتے چلے آتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، گرتے چلے آتا ہے۔ اور ہم تو دکان میں رہتے تھے بھائی، تو ہم جب رمضان کا ٹائم آتا تھا تو مطلب جو عورت لوگ آتی تھی، عورت لوگ آ کے بولتی تھی کیا، ساڑی چاہیے، ساڑی دکھایا، نہیں یہ ساڑی نہیں چاہیے، تو کون سا چاہیے، بانٹنے والا، دکھایا، اور سستا اور سستا اور سستا، تو بولا بس نہیں چلتا تو 50 روپئے کو ساڑی اگر ملتا، 50 والا ساڑی لے کے مطلب کیا لوگ بانٹ دیتی، ملتا، میرے پاس نہیں تھا، کہیں اور ملتا ہو تو لے کے بانٹتی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتایا کہ مطلب لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، بھائی ویسا 50 بانٹنے سے اچھا ہے کہ آپ ایک ہی بانٹ دیں،
لیکن بانٹتے ویسا جیسا آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لیکن انسان کو تو کون بڑھانا ہے نا, کوالٹی سے تو مطلب کوئی ہے نہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو جان کو اور مال کو. وہی سب بات سے سٹارٹ ہوا تھا کہ اللہ پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جبکہ زمین اور آسمان کی ساری میراث, سارا کا سارا خزانہ اللہ کا ہی ہے. مین بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قدر تمہارے اندر نہیں ہے. اللہ قدر اگر ہوتا تو تم سوچتے نہیں, اللہ بولتا اور تم کیا کرتے, اپنا جان کو اپنا مال کو اللہ کے راستے میں کھپانا مطلب کیا اسٹارٹ کر دیتے. لیکن اللہ تمہارے ذہن میں بہت چھوٹا ہے, تو جو تمہارے ذہن میں بہت چھوٹا ہے اس کے لیے اتنا بڑا انویسٹمنٹ کیسے کر سکتے ہو؟ بڑا انویسٹمنٹ تو بڑا آدمی کے لیے ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں انفاق نہیں کرتے ہو, خرچ نہیں کرتے ہو, اپنی جان نہیں کھپاتے ہو, مال نہیں کھپاتے ہو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جبکہ زمین اور آسمان کا میراث اللہ کا ہی ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اور برابر نہیں ہے وہ جنہوں نے پہلے فتح سے پہلے مطلب کیا انفاق کیا اور فتح سے پہلے قتل کیا. اب یہ تو ایک واقعہ ہے جو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف میں ہوا تھا, لیکن ہم لوگ کے لیے یہ واقعہ کیسے ریلیونٹ ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, بھائی میرا یہ پلان ہے, میرا پلان کے اکارڈنگ مطلب کیا ہے, میرے پاس 2 کروڑ آ جائے گا تو ہم اتنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں کیا ہے خرچ کر دیں گے. تو ایک طرح سے مطلب کیا ہے وکٹری ہوا. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے, وکٹری سے پہلے جو خرچ کر رہا ہے اور وکٹری کے بعد جو خرچ کر رہا ہے, دونوں برابر مطلب کیا نہیں ہے. اصل مرتبہ تو اس کا ہے جو خود پریشانی میں تھا, پھر بھی مطلب کیا انفاق کرتا تھا, اپنا جان مطلب کیا اللہ کے راستے میں لگاتا تھا, اپنا مال اللہ کے راستے میں کیا کرتا تھا, لگاتا تھا. پریشانی سے نکلنے کے بعد تو کوئی بھی لگا سکتا ہے, لیکن پریشانی میں رہتے ہوئے اپنا جان کو اپنا مال کو اللہ کے راستے میں لگانا وہ مطلب کیا الگ ایک درجہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بتا دے کہ پریشانی ختم ہونے کے بعد بھی کوئی لگائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو رؤوف ہے, رحیم ہے, اس کا بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اب سوچیے ہم لوگ کو اللہ کا قدر نہیں ہے, اللہ کا ہم لوگ اللہ کی نظر میں ہم لوگ چھوٹے سے اللہ تعالیٰ بدلہ مطلب کیا کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. تو اولئک اعظم درجات من الذین انفقوا من بعد وقتلوا. تو اللہ تعالیٰ لیکن یہ بتا دیے کہ اجر تم کو بھی دے رہے, اللہ تعالیٰ اجر اس کو بھی دے رہے, لیکن اس کا اجر اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے, بہت بہتر ہے. کیونکہ تم اپنا پریشانی تمہارا حل ہو گیا تب جا کے تم کو خیال آیا اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں. لیکن وہ پریشانی میں تھا پھر بھی اس کو اللہ کا خیال تھا, رسول کا مطلب کیا تھا, خیال مطلب کیا تھا. اب اللہ کتنا رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور سب کے لیے بہترین بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈینائی کر دیتے کہ ہم تو اسی کو اجر دیں گے جو مطلب کیا پریشانی میں کیا خرچ کیا تھا, پریشانی سے جان کو مال کو کھپایا تھا. جو بعد میں جان مال کھپایا اس کو تو ہم اجر مطلب کیا نہیں دیں گے, وہ تو دیکھ رہا ہے کہ اب تو وکٹری ہے تو اب یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے مطلب کیا بینیفٹ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم دیکھیے, اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ دونوں کے لیے بہترین وعدہ ہے. درجہ اس کا بلند ہے جو اس وقت سے خرچ کر رہا ہے, اپنا جان کو اپنا مال کو لگا رہا ہے, لیکن وعدہ دونوں کو بہتر ہے. اور انسان سوچ سکتا ہے نا کہ ایسا کیوں. تو اللہ تعالیٰ کیا بتایا کہ واللہ بما تعملون خبیر, اللہ ان اعمالوں سے باخبر ہے, اللہ ان اعمالوں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یعنی ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نظر سے مطلب کیا ہے چھپا ہوا ہے. ہاں ایک آیت اور پڑھ دیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ تعالیٰ کیسے آنر کر رہے ہیں ہم لوگ کو یہ بول کے
یہ پورا زمین آسمان کا سارا میراث اللہ کا ہے. اللہ کو ہم لوگ کوئی ضرورت نہیں. اللہ مطلب کیا غنی ہے, اللہ انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن ہم لوگ کو آنر کرنے کے لیے اللہ کیا بولے کہ من ذا الذی, کون ہے وہ, یقرض اللہ قرضا حسنا, جو اللہ کو قرض حسنا دے. فیضاعفہ لہ وَلَهُ اجر کبیر کریم. تو اللہ تعالیٰ مطلب کیا بتا رہے کہ تاکہ اللہ اسے بڑھا دے ان کے لیے. انسان کیا سوچتا ہے کہ شیئر مارکیٹ میں کون سا اسٹاک میں لگائیں جس سے میرا پیسہ مطلب کیا پیسیولی مطلب کیا کرے, گرو کرے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بولے کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اس کو اس کے لیے مطلب کیا کرے, بڑھا دے. مطلب آپ کا اللہ تعالیٰ لون لے کے انویسٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ گرو کر رہے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سے قرضہ مطلب کیا کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں. وَلَهُ اجر کریم, اور اس کے لیے مطلب کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم اجر, نوبل اجر, اللہ تعالیٰ بہت عزت والا مطلب کہ اجر دیں گے. یہاں تک کہ بھائی رکھتے ہیں 11 انشاءاللہ. ہاں پہلے ہی پڑھا ہے. پہلے پڑھائے تھے بھائی, لیکن مطلب سمجھیے ہم کو لگا کہ مطلب جو ہے ٹھیک سے نہیں کرا پائے تھے, اس لیے دوبارہ ریوائز کرا دوں. کیونکہ سورہ ہے بہت امپورٹنٹ. سورہ حدید نہیں سنے نہیں بھائی ہم.